عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں، اس پروگرام میں آپ کے کالز اور میسیجز بھی انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ آئیے ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ خود ایک ایسا وظیفہ ہے جو بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں سے بندوں کو نجات دلواتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا پڑھنے والے کو مستحق بناتا ہے۔ آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام ظفر علی ہے، والدہ کا نام زلیخا بی بی ہے۔ کچھ طبیعت خراب رہتی ہے تو سفارہ کرانا تھا۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ طبیعت خراب ہوتی ہے، اگر ممکن ہو تو کس مرحلے میں کیا معاملہ ہے؟ مثال کے طور پہ سر درد ہے، گلے میں درد ہے، یا کس طرح کی کنڈیشن رہتی ہے؟ اگر یہ بھی مزید واضح ہو جائے گا عدنان بھائی تو کیا کہتے ہیں، زیادہ بہتر رہے گا؟ طبیعت کے حوالے سے عموماً یہ ہوتا ہے خالد بھائی کہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ طبیعت تو خراب ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی جادو ہو گیا ہو، کوئی اثرات ہو گئے ہوں، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اب وہ طبیعت کے حوالے سے ہم دیکھ لیں گے کہ بیماری ہی ہے یا کوئی جادو، کہ یعنی روحانی علاج وغیرہ کے حوالے سے مسئلہ کیا ہے کہ صرف بیماری ہے پریشانی کی وجہ، یا کوئی جادو اثرات وغیرہ میں سے کچھ معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ معدہ بہت خراب رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کرم کرے، اللہ آسانی دے۔ معدہ خراب رہتا ہے، اس کا روحانی علاج، ٹھیک ہے جی، مزید۔ یہ محمد عمران بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی ٹائم سے جو ہے نا میرے جسم میں درد رہتا ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، جو بھی کام کرتا ہوں پہلے اس میں بہت فائدہ نظر آتا ہے، بعد پھر اس میں نقصان ہو جاتا ہے، بعض اس طرح کے حالات جو ہے نا۔ تو تقریباً 12 سال ہو گیا شادی کے، تو اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم روحانی علاج نظر رحمت فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے تاکہ آسانی سے ہم ہمکنار ہو سکیں۔ استخارہ کروانا ہے اور رخشندہ نام بتایا جا رہا ہے، اور والدہ کا نام ہے دولت بھی۔ ٹھیک، مسئلہ یہ ہے کہ سر دکھتا ہے اور جسم میں بہت شدید درد رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے، اس حوالے سے استخارہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو جواب دیا جائے گا۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ آپ سے یہ عرض ہے کہ سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ ہاں جی، یہ بہت سارے لوگوں کا ایک کامن اور بڑا جینون مسئلہ ہے کہ سر کے بال گرتے ہیں تو کیا کیا جائے۔ مسئلہ بتانے کی حد تک اور علاج دریافت کرنے کی، علاج پوچھنے کی حد تک تو بڑا زبردست ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل میں بھی ایکٹیو ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ عمل بھی ہوتا رہے تو آسانی بھی ملتی جائے۔ کچھ روحانی علاج معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر استخاروں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے ناصر بھائی؟ بتایا کہ معدے کا مسئلہ ہے، جی، اللہ شفا عطا فرمائے ان کو۔ آمین۔ تو اس کے لیے ایک خاص ایک عمل ہے، چینی کی پلیٹیں لینی ہیں ٹھیک ہے، جی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ لیے، ٹھیک ہے، پھر یہ آیت لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ لکھ کر اس طرح 3 پلیٹیں بنانی ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک پی لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ شفا بھی حاصل ہوگی۔ یہ پلیٹ پینے کا کیا طریقہ رہے گا؟ پلیٹ پینے کا طریقہ یہ رہے گا کہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پینا ہوگا، اور لکھنے اس میں پانی ڈال کر وہ جو جی اس کو حل کر کے اس کو پی لیں، اور لکھنے کے لیے کوئی خاص ایسا نہیں ہے، کوئی باقاعدہ اس کے لیے ہوگا، عام پوائنٹر سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو۔
اور فجر کی نماز کے بعد اس کو پئیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس سے شفا یابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آیت کریمہ مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ جی، اسی طرح دوسرے اسلام میں پوچھ رہے تھے کہ بے اولاد بھی ہیں، روزگار کا بھی معاملہ ہے، جسم میں درد بھی رہتا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائیں، ان کے تمام معاملات حل فرمائیں۔ تو اس کے لیے 3 وظائف میں عرض کرتا ہوں نا۔ اولاً تو کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیّو، اللہ پاک کا صفاتی نام، تو یہ ورد کرتے رہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ جسم کا درد ہو، کہیں کا جسم میں کہیں بھی درد ہو، اللہ نے چاہا انشاءاللہ دور ہوگا۔ اسی طرح روزگار کے حوالے سے روزانہ 90 مرتبہ 90 ٹائمز یا ملیکو یا ملیکو یا ملیکو کا ورد کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ جو بے روزگاری کے معاملات ہیں وہی معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے۔ اور بے اولادی کے حوالے سے زوجین دونوں ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ روحانی علاج کے بستے سے ان تمام ہی معاملات کے خاص تعویذات ملتے ہیں، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسلامی بھائیوں سے قریب میں ہی جو آپ کی مسجد میں ہوں ملاقات کر لیجئے، معلومات لے لیجئے کہ ہمارے قریب میں روحانی علاج کا یہ بستہ کہاں لگتا ہے، اسٹال کہاں لگتا ہے، تعویذات اتاریہ اور عادت اتاریہ کہاں سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اچھی رہنمائی ہو جائے گی اور نیک اجتماعات میں آنا جانا بھی رہے گا، کیونکہ نیکوں کے قرب میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ نے چاہا اس کی برکت سے بھی بڑی آسانی ہوگی۔ استخارے بھی کرنے کا کہا گیا تھا، عدنان بھائی کیا فرماتے ہیں، کن اسلامی بھائیوں کا استخارہ کیا گیا اور کیا حل ہے؟ جی خالد بھائی، استخارے الحمدللہ 2 استخارے ہمارے پاس آئے، دونوں کے استخارے ہو گئے۔ جیسے ظفر علی بھائی ہیں، ظفر علی بھائی کا استخارہ کیا، طبیعت کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے، استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری سے نجات کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ یہ ہر قسم کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس میں آپ اس ورد کو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حیو، یا حیو یا حیو یا حیو۔ یہ کوئی بیمار ہو نا تو وہ 1000 مرتبہ پڑھ لے اس کو، صحیح ہے، اس کی روٹین بنا لے، کسی بھی ایک وقت پورے 24 گھنٹوں کے اندر کسی بھی وقت آپ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی بیمار ایسا ہے جو صحیح نہیں ہو رہا اور اس کا ورد جاری رکھے گا اور روزانہ پابندی سے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو شفا یابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح رخشندہ بنت دولت بی بی کا استخارہ کیا ہے نا، استخارے کے اندر کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے بھی نہیں آ رہا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش ہے، بیماری کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے، سر کے درد سے بھی نجات دے، جسم میں جو درد ہے اس سے بھی نجات عطا فرمائے۔ ایک بہترین روحانی علاج آپ سماعت کر لیجئے اور ہو سکے تو اس کو تحریر کر لیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف 1 مرتبہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ یا مغنی پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کیجئے اور یہ دم والے ہاتھ جو ہیں اپنے درد والی جگہ پر پھیریں، جہاں درد ہو رہا ہے نا، سر میں درد ہے یا کمر میں درد ہے یا کسی بازو وغیرہ میں درد ہے، تو اس کو آپ کیجئے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو ہر قسم کے درد سے آپ کو شفا حاصل ہوگی، درد سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے جائیں، دعا بھی بڑا زبردست کام ہے، کام بنانے کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، میرا نام رابعہ ہے اور والدہ کا نام روبینہ ہے، اس حوالے سے استخارہ کر دیں۔ میسیجز میں کچھ مزید لے لیتا ہوں۔ کہا جا رہا ہے، یہ کون ہے جی، سر سن ہو جاتا ہے، اس حوالے سے استخارہ فرما دیں اور دعا بھی کر دیں، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ نام نہیں بتایا، نام بتایا جا رہا ہے فضیلہ بنت تقیہ یاسمین، ٹھیک ہے جی، صحیح، اور ٹھیک ہے جی، میری بھانجی بہت بیمار رہتی ہے، نام ہے عشاء اور والدہ کا نام ہے سمیرہ، ان کا بھی استخارہ کرنا ہے۔ میسج ہے کہ میرے جسم پر بلیک نشان بن جاتے ہیں، یہ کیوں بنتے ہیں، اس کے حوالے سے بتا دیجئے۔ نام ہے فرا اور مدر کا نام ہے عذرا، ٹھیک ہے جی۔ سر میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اور عثمان سلیم ہے اور کلثوم اختر والدہ کا نام ہے، جاب ایشو ہے، اس حوالے سے کچھ وظائف بھی بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ استخارے کا نہیں لکھا، جاب نہیں مل رہی، کوئی عمل بتا دیں، یہ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ استخارہ کروانا چاہتا ہوں اور میرا نام ہے علی حسن، پریشانیاں کم نہیں ہو رہی، اللہ اکبر، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانیاں دے۔ کیا کہتے ہیں عدنان بھائی، پریشانیاں کم نہیں ہو رہی اور
الجھاؤ تناؤ ایک کیفیت بن جاتی ہے ایسی صورت میں. جی جی کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک تو یہ کہ استخارہ انہوں نے کہا استخارے کا نہیں استخارے کا نہیں کہا، ہاں روحانی بلکہ جی کہا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، لیکن نام بتایا ہے علی حسن، والدہ کا نام نہیں بتایا. ٹھیک ٹھیک. تو ان کو جو ہے روحانی علاج بتا دیتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ پریشانیوں کے اوپر ہوتا یہی ہے خالد بھائی، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پریشانیاں تو آتی ہیں مگر پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کیا جائے. اگر وہ حاوی ہو جاتی ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ انشاءاللہ ہمارے ناصر بھائی بتا دیں گے پریشانیوں سے. انشاءاللہ ناصر بھائی کچھ وظائف کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ پریشانیاں نا یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ان سے بہت زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے. ہر وقت یہی بات بیان کرتے رہنا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے جو بیماری آ جاتی ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے، جو پریشانی آ جاتی ہے وہ گھر کر لیتی ہے. اس طرح کے جملے ہم بسا اوقات بہت زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ شکایتی مزاج بن جاتا ہے. جس پر بیتتی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ وہی جانتا ہے کہ تکلیف کیا ہے، لیکن بہت زیادہ تذکرہ کرنے سے تکلیف کا، پریشانی کا صبر کرنا خود کے لیے ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش ہم تھوڑی سی یہ بھی کریں کہ اوراد و وظائف بھی اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور پریشانیوں کا تذکرہ کچھ کم کر دیں. وہی پریشانی بیان کی جائے جہاں سے حل مطلوب ہو. یعنی مرض ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کو ہی بتایا جائے، کیونکہ دوا اس نے دینی ہے، علاج اس نے کرنا ہے. ہر ایک کو بتا رہے ہوں گے نا تو لوگ شاید سن کر صرف آہ اور ہائے کر سکیں، لیکن علاج وہ نہیں کر سکیں گے. ہمیں کیا ہوگا کہ یار اس کو بھی کہہ کے دیکھ لیا، اتنے لوگوں کو بتایا ہے، بعد میں یہ اور بوجھ ذہن پر بڑھ جاتا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو بتا دیا لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. لیکن جن کئی لوگوں کو بتایا تھا وہ مسئلہ حل کرنے والے نہیں تھے. جس ایک کو اور حل کو بتایا وہ مسئلہ حل کرنے والا تھا، اس کے بعد مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے ناصر؟ کچھ علاج وغیرہ بھی بتائیں. یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں، جس طرح بتا رہے ہیں، اس طرح کے معاملات کے لیے امیر علیہ سنت نے ایک خاص وظیفہ دیا ہے. ہر نماز کے بعد اگر وہ کوئی کر لیتا 7 روز تک، وہ خود ہی اس کے فوائد دیکھے گا. سبحان اللہ. واہ. کرنا کیا ہے؟ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام. واہ. یہ 4 اللہ پاک کے صفاتی نام ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں، صرف 7 روز تک. کون کون سے نام؟ بڑے اعتقاد کے ساتھ عرض کرتا ہوں میں، بڑے اعتقاد کے ساتھ، پورا اعتقاد اس کا مضبوط ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اور ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم اور یا سلام. یہ 1 مرتبہ ہوا. اس طرح اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح 112 مرتبہ ناظرین چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اپنے موبائل پر کیپچر کر سکتے ہیں. جی. تو ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں 7 روز تک. اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کی کیسی ہی پریشانی ہے، گھر میں بیماری وغیرہ ہے، بے روزگاری ہے، خود ہی انشاءاللہ اس کے حل ہوتے نظر آئیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ شروع میں بتایا بھی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے درود پاک کا ورد بھی رکھیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ کیسی ہی پریشانی ہو وہ پریشانی بھی دور ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، کچھ وظائف پوچھے گئے ان سے میں عرض کر دیتا ہوں. درد سر کے حوالے سے پوچھا تھا تو ایک سادے کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں. لیکن یہ کیا احتیاطی کرنی ہے آپ نے؟ جیسے گول دائرے والے حروف ہیں، میم ہو گیا، ہا ہو گیا، تو اس طرح کے گول دائرے والے حروف کھلے رہیں گے. اور بقیہ جو زبر زیر کا ایشو ہوتا ہے تو اس میں زبر زیر ڈالنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، نقطے وغیرہ جدا رکھیے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ کر اس کو لپیٹ کے ٹوپی بھی رکھ لیں. اگر اسلامی بہن ہے تو دوپٹے کے ذریعے رکھ سکتی ہیں، ٹوپی بھی سلوا بھی سکتے ہیں. لپیٹنے کا کوئی مخصوص انداز نہیں، کوئی مخصوص انداز نہیں ہے اس کا، جس طرح آپ کو سہولت ہو. اچھا صحیح ہے. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی ورد کرتے رہیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ کیسے ہی درد سر ہو اس سے نجات حاصل ہو. ماشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، عثمان بھائی تھے جاب کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کوئی وظیفہ، تو اس کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، اگر کوئی کر سکتا ہے تو کریں اور اس کے فوائد خود ہی دیکھیں. بالکل جی، خاص وظیفہ ہے اور خاص کام کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ پریشان ہو رہے ہیں، جاب نہیں ہے تو کتنی بڑی پریشانی ہے. یہ ہر وہ بندہ سمجھ سکتا ہے اس کے اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. پڑھنے کے ثواب تو ملنا ہی ملنا، اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، ذکر و اذکار کی نیت سے کریں گے اور پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ دنیاوی فوائد کس طرح ملیں گے آپ کو؟ بے روزگاری، جاب کے معاملات جو ہے حل ہوتے نظر آئیں گے. کرنا کہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 500 ٹائمز یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے. شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اور 4 احتیاطیں آپ نے اس میں کرنی ہے، اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. 4 احتیاطیں آپ نے کرنی ہے. کیا احتیاطیں؟ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو یعنی قبلے کی طرف چہرہ ہو، اور ٹوپی نہ ہو سر پہ، براہ نہ ہو سر. صحیح ہے.
اور سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، مثلاً چھت ہو گیا، یہ کوئی اور چیز ہو گئی. صحیح. تو یہ 4 احتیاطوں کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ بے روزگار کے معاملات ہیں، جاب کے حوالے سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، یہ رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ. جی بہت پیارا. اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور وظائف کو درست انداز سے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں کہ یہ کام یا یہ وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس میں جان بوجھ کر پھر کمی زیادتی بھی نہ کی جائے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا زبردست ایک مثال دے کر اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ چابی کے نا دندانے ہوتے ہیں. اگر 3 دندانوں والی چابی ہے نا تو تالے میں وہی لگے گی تو تالا کھلے گا، کم یا زیادہ ہو جائیں گے نا تو پھر نہیں کھلے گا. تو یہ ہر معاملے میں، ہر وظیفے میں کہا جاتا ہے کہ اس احتیاط کو پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ یہ منقولی ہوتے ہیں. بزرگان دین نے جس طرح سے بیان کیے ہیں اسی طرح سے اس کو قبول کر کر آگے بڑھا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایسے یہ تعداد جو ہے نا اس کا ضروری ہے. تعداد کوئی سی بھی ہو، جیسے تسبیح فاطمہ ہم عام طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ تسبیح فاطمہ حدیث شریف سے بھی اس کا ملتا ہے نا مفہوم کہ وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ. تعداد ہے، تعداد جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. سبحان اللہ. زبردست. اللہ کریم برکتیں دے اور ہمیں وظائف درست انداز سے کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. کچھ کالز لے لیتے ہیں. میرے بڑے بھائی شہزاد احمد ہے، عمر 26 سال ہے، اس کے 3 سال ہو گئے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ بازو، شولڈر پہ اور سینے پہ لیفٹ سائڈ پہ اس کو پین آتا ہے شدید. تمام ڈاکٹروں سے چیک کروا چکے ہیں، کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتا رہتا ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے، لیکن حالانکہ ساری ٹیسٹ رپورٹ سب کچھ صاف ہے، کلیئر ہے سب کچھ. برائے مہربانی اس کا استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بتا دیں. بھائی کا نام شہزاد احمد ہے اور والدہ کا نام نازمین بی بی ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال دیجیے. جناب میری کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور کا علاج کرانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کے لیے وظیفہ بھی عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم برکت دے. مزید. میرا نام محمد رفیق ہے، میری والدہ کا نام بی بی والا ہے. میرا استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، مصیبت میں پھنسا رہتا ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کرم فرمائے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے، معاملات میں آسانی دے. ایک میسیج بھی اسی طرح کا ہے کہ لکھا ہے کہ بند چیزوں کا خوف رہتا ہے، ذہنی کشمکش میں مبتلا رہتا ہوں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر. جی اس حوالے سے غالباً روحانی علاج جاننا چاہتے ہوں گے تو ضرور ارشاد فرمائیے گا. 2 کالز مزید لے لیتے ہیں. جی میرے ایک دوست ہیں، کیسر امید نام ہے، ان کی والدہ کا نام ہے نسرین اختر. ان کا استخارہ کرانا ہے، ان کا کوئی کام بھی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے. اللہ اکبر. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانی دے انہیں بھی. اور آپ نے ان کی خیرخواہی کی ہے، خیرخواہی کرتے ہوئے کال کی ہے. اللہ کریم آپ پر بھی رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ روحانی علاج اور استخارہ بہت ہی پیارا پروگرام چل رہا ہے. آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ جوڑوں کے درد کا کوئی اچھا سا روحانی علاج بتا دیں. اور دوسرے نمبر پر سر میں دائمی درد رہتا ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. ناصر بھائی کیا فرمائیں گے؟ روحانی علاج، جوڑوں کے درد، سر کے درد، اس سے پہلے ٹینشنز کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. اس لیے میں نے پوچھا کمر میں درد رہتا ہے نا جی، اور آخر میں کہا کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے. تو جوڑوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، ہاتھوں میں درد ہو، جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو، کسی بھی اعضاء میں یا کسی بھی جوڑ میں درد ہو، صحیح، تو اس کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے. یہ کریں، کرنے کے بعد دم کرے. کس انداز میں؟ 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی 7 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں پہ دم کریں. دم کرنے کے بعد جہاں پہ درد ہے، کمر میں درد ہے تو کمر میں پھیر لیں ہاتھ، اور جوڑوں میں درد ہے تو جوڑوں میں ہاتھ پھیر لیں. اللہ نے چاہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. روزانہ یہ عمل کر لیا کریں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور ایک اسلام بھی معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ تذبذب میں رہتے ہیں کہ کیا کروں کیا نہیں کروں، انجانا سا خوف رہتا ہے، یا پھر کسی کام کی اگر تدبیر نہ جانتے ہوں، اس کام کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بہتر ہوگا نہیں ہوگا، تو دونوں کے لیے موضوع فرض کر دیتا ہوں. تو روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی لیں. اللہ نے چاہے انشاءاللہ دلی اطمینان حاصل ہوگا. اور اگر کسی کام کی تدبیر نہ جانتے ہوں کہ کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ، تو مغرب سے عشاء کے درمیان روزانہ 1000 مرتبہ یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو پڑھیں. پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے. اللہ نے چاہے انشاءاللہ دل میں بہتر تدبیر آ جائے گی. سبحان اللہ، بڑی زبردست بات آپ نے کہی بھی. واہ، چاہتے یہ ہیں کہ اچھے سے اچھا انجام ہو کاموں کا، لیکن اگر تدبیر اچھی ہو جائے گی تو انجام بھی انشاءاللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. کیا بات ہے. جی استخارے
جی استخارے کیے ہیں، پہلے بھی کچھ استخارے کیے تھے وہ بھی، اور ابھی جو نام آئے ان کے بھی استخارے بتائے تھے. جیسے شروع میں فضیلہ بنت رقیہ کا یاسمین کا استخارہ ہم نے کیا، انہوں نے بتایا تھا سر جو ہے نا وہ سن لیتا ہے اور سر میں درد وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو استخارہ کیا. استخارے میں آپ کے نا کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے. بہت ہی آسان روحانی علاج آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ سماعت کر لیجئے، ہو سکے تو لکھ لیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو. لیکن بہت کم وقت کے اندر یہ پڑھ لیا جائے گا. پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. عشاء بنت سمیرہ یہ بچی ہے، بچی کا استخارہ کیا، بیماری کا بتا رہے تھے. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، بیماری کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے عشاء بچی کو. ان کے لیے ایک روحانی علاج ہے، ان کے والدین پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ یہ روحانی علاج اس بچی کے لیے کریں. سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر بچی کے اوپر بھی دم کر دیں. تھوڑے سے پانی کے اوپر آپ دم کر کے یہ پانی جو ہے بچی کو آپ پلا دیجیے، تو انشاءاللہ عز و جل کسی بھی قسم کے امراض ہوں گے، کیسی ہی بیماری ہے، بچہ روتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہے. فرحہ بنت عذرا انہوں نے بتایا تھا کہ جسم پر جو ہے نا بلیک قسم کے کچھ داغ وغیرہ نشانات وغیرہ پڑ جاتے ہیں. استخارہ کیا، استخارے میں دیکھیں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی بات سنتے ہیں کہ بھائی اس قسم کی چیز ہو رہی ہے تو یہ تو کوئی جادو کی علامت نفسیاتی طور پر یہ بات ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، کچھ ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی بات. جی وہ ذہن یہی بنتا ہے. مگر استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اچھے سے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں. ساتھ میں روحانی علاج آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جسم پر اس قسم کے داغ وغیرہ پڑ جائیں تو پڑھنے کی صورت میں 3 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں نا. جسم میں کہیں پہ بھی داغ ہیں، دھبے ہیں، دانے ہیں، پھوڑے پھنسی، ہر قسم کے لیے یہ وظیفہ بہت آسان بھی ہے. ہر نماز کے بعد کرنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلدی امراض سے شفا حاصل ہوئے، انشاءاللہ بہت بہترین ہوگا. اسی طرح شہزاد احمد بھائی کا استخارہ کیا، انہوں نے بتایا تھا کہ پین رہتا ہے، شولڈرز بھاری رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے دل پر بوجھ سا ہے اور دل کی طرف تکلیف ہوتی ہے. استخارہ کیا شہزاد بھائی کا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کو جو یہ محسوسات ہو رہے ہیں ان محسوسات سے آپ کو نکال دے. دیکھیں درد، دل کے جو بھی امراض ہوتے ہیں یا گھبراہٹ والی کیفیت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ایک بہترین روحانی علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 60 مرتبہ پڑھیں. جب بھی آپ کی ایسی کیفیت ہو نا، بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، کندھے بھاری ہو رہے ہیں، دل بھاری ہو رہا ہے، تو یہ وظیفہ جو ہے نا بہترین ہے خالد بھائی. یہ زبردست وظیفہ ہے اور مجرب بھی ہے، ہم نے خود بھی کیا ہے اور لوگوں نے اس کا فیڈ بیک بھی دیا ہے، تو فائدہ ہوا ہے. تو آپ کو عرض کر رہے ہیں آپ بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھیں. پانی پہ دم کیجئے، وہ پانی آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی گھبراہٹ، ٹینشن، پریشانی، درد، غم، دکھ، تکلیف سب دور رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. جتنی جلدی آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا، اللہ اس سے جلدی دور کرنے پر قادر ہے. اللہ اس کے ناموں کا جب وظیفہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی رحمت کی نظر ہو جائے گی تو معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے. جی جی یہ 2 استخارے اور تھے بس. جی مزید یہ محمد رفیق بھائی کا ایک استخارہ ہم نے اور کیا ہے. یہ بتایا تھا کہ پریشان ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں. اب یہ پریشانی کے اوپر ہمارے کلام بھی ہوا، بات بھی ہوئی کہ پریشانی کو اپنے اوپر حاوی کریں گے تو وہ مزید بڑھتی آئے گی. اس لیے اس طرف سے ذہن ہٹے، آپ اس روحانی علاج پہ عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ایک تو کثرت سے پڑھیں، اور دوسرا اس کا ایک ٹائم فکس کر لیں. فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. آپ کی کیسی ہی پریشانی ہوگی اس استغفار کی برکت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. واہ واہ. اور غیب سے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غیب سے ایسے روزگار ملے گا جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے روزگار ملے گا، پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ. قیصر بھائی کا استخارہ کروایا تھا آخر میں نا، بے روزگاری کے حوالے سے کسی دوست نے کروایا تھا. وہ میرے دوست ہیں یہ قیصر بھائی اور یہ بے روزگار ہے، پریشان ہے، تو استخارہ کیا قیصر بھائی کا. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ قیصر بھائی کے ساتھ بھی نہیں آ رہا. وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے. روزگار کے لیے بہت زبردست روحانی علاج
اس کو آپ سماعت کر لیں اور پابندی کریں. اس ورد کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی برکت یہ بھی ہے کہ اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو خوشحالیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. خوشحالی مقدر ہو جاتی ہے. تو ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ پھیلا دیں اور دعا کریں، یا اللہ عز و جل میری بے روزگاری دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، مجھے حلال آسان روزگار نصیب کر دے. انشاءاللہ کرم ہوگا. انشاءاللہ خالد بھائی اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. بہت زبردست روحانی علاج ہے، اللہ کریم کے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ کریم ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے. میسج ہے، میرا نام محمد نصیر ہے، والدہ کا نام منظورہ بی بی ہے. استخارہ کروانا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا اور گھر میں پریشانی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ٹھیک ہے جی. لکھا ہے، نام ہے ناظم محمود اور والدہ کا نام ہے پروین اختر. اور استخارہ کروانا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جھگڑے اور لڑائی اور بے سکونی رہتی ہے. گزارش ہے کہ استخارہ کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. ایک اور میسج ہے کہ میری بیٹی کو نظر بہت لگتی ہے اور میری بیٹی اسلیحان نام ہے بیٹی کا، اور ڈیٹ آف برتھ بتائی گئی ہے 4 رمضان 26 مارچ. ٹھیک ہے جی. اچھا، نام میں کنفیوژن ہو رہی ہے خالد. اسلیحان جی، ASLIHAN اسلیحان. چلیں ٹھیک. جنہوں نے میسج کیا ہے ان کا نام ہے علی رضا، ان کی زوجہ کا نام ہے عائشہ اکرم اور بیٹی کا نام ہے اسلیحان. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں اور پھر جوابات کی طرف آتے ہیں. جی. میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد انس اتاری ہے، اس کی عمر تقریباً 5 سے 6 سال ہے اور اس کا جسم بہت ہی پتلا دبلا، کھانا وغیرہ نہیں کھاتا اور اس کے اکثر کپڑوں پہ خون کے دھبے وغیرہ بھی دکھائی دے رہے ہیں. ریحانہ شکیل ہے اس کی والدہ کا نام. اللہ اکبر. اللہ کریم کی نظر فرمائے، آسانی بھی دے ان کو. مزید کال دیجیے. میں کراچی سے احمد رضا بول رہا ہوں، دانت کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. دانت کا درد کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ دشمن کو بھی نہ دے. بڑا سخت درد ہوتا ہے اور تکلیف تو ایسی ہوتی ہے جہاں کی ہو جائے تو بندہ ایسا ہی پریشان ہوتا ہے. اور اپنی حقیقت پر بھی تھوڑا سا، آپ کی تو بیٹا عمر بہت آواز سے کم لگ رہی ہے، لیکن ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات، اور ہم بھی اللہ کرے کہ سمجھ جائے، انسان کو اس کی حیثیت اور اوقات یاد دلا دی جاتی ہے. ایک ہلکا سا درد، ہلکی سی تکلیف، ایک یعنی آپ دیکھیں گے 32 دانت ہے نا، اگر تو صرف ایک میں درد ہے، 31 سلامت ہے. لیکن وہ ایک کی تکلیف بھی ایسی ہوتی ہے کہ پریشان کر دیتی ہے. جسم میں اتنی ساری ہڈیاں، لیکن کسی ایک جوڑ میں درد ہو جائے تو انسان یاد کرنے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں، وہ عبرت کی نگاہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ سے شفا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور وہ عطا فرمائے گا. کالز میں سے دیجیے. میری والدہ 2 دن سے بیمار ہیں، ان کے سر میں شدید درد ہے، استخارہ کروانا ہے کہ کیا معاملہ ہے. میری والدہ کا نام جبینہ کوثر اور ان کی والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے. اللہ 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 کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانی دے. مزید کال دیجیے. میرا نام ہے محمد اجاز، والدہ کا نام نذیرہ بی بی. میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے فائدہ نہیں ہوتا. محمد کیا بتایا تھا؟ اعجاز. ٹھیک ہے جی. میسج ہے، میری والدہ کا استخارہ کر دیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، جوڑوں میں درد رہتا ہے اور گھر میں سب باری باری بیمار ہو جاتے ہیں. والدہ کا نام نسرین اختر ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے کرشید بیگم. کرشید. ٹھیک ہے. مزید کچھ 2 کالز اور دے دیجئے، پھر جوابات کی طرف آتے ہیں. میرا نام عبداللہ ہے، میری والدہ کا نام بانو بی بی ہے. ادھک کام میں بالکل بھی دل نہیں لگتا، دل کرتا ہے بس اکیلا پڑا رہوں. اللہ 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 کریم رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال دیجیے. ہماری دکان ہے موٹر سائیکل کے سامان وغیرہ، تو اس میں تقریباً 8-10 دن ہو گئے، کام وغیرہ بالکل نہیں آ رہا نا. آپ اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیں اور استخارہ وغیرہ بھی کر دیں. میرا نام نور مصطفیٰ اتاری ہے، میری والدہ کا نام مائر نیمانی ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. پہلے جنہوں نے اوراد و وظائف جانے ہیں، پوچھنا چاہے ہیں، ان کے جوابات لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل استخارے جنہوں نے پوچھے ان کے جوابات کی طرف آئیں گے. ناصر بھائی کیا فرماتے ہیں؟ شروع میں پوچھا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا،
تو اگر پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اگر اتنا بھی دل نہ لگتا ہو تو گھر والے بھی عمل کر کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یہ ایک ہوا۔ اسی طرح 101 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا اللہ یا رحمانو پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی میں دم کر کے ان کو پلا دیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح مدنی منی کی کال آئی تھی تو دانت میں درد ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو اگر یہ آیت آپ یاد کر لیں کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد شہادت کی انگلی پہ دم کریں اور جون سے دانت میں درد ہے وہاں انگلی پھیر لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ شفا بھی ہوگی۔ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ گھر میں سے کوئی فرد یہ اسکرین تصویر لے لیں اس کی اور بچے کو یاد کروا دیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے اور مختصر سی یہ آیت کریمہ ہے، لیکن فضائل اور وظیفے کے طور پر پڑھیں تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں درست انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں بھی کوئی وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے وہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ درست انداز میں پڑھیں۔ جو درست اچھا پڑھنے والا ہو اس کو ایک مرتبہ اگر آپ وظیفہ کرنا شروع کر رہے ہیں تو پڑھ کر سنا دیں کہ میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیا میں درست پڑھ رہا ہوں؟ اگر وہ کہہ دیں کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں تو جاری رکھیے، اور اگر وہ کہیں بتاتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے، اس کی مزید اصلاح کی ضرورت ہے، تو پہلے اسے درست کر لیں اور پھر انشاءاللہ وظیفے میں اس کو شامل کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ دان بھائی کچھ استخاروں کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی استخارے کیے خالد بھائی، اس میں نا نصیر بھائی کا استخارہ کیا ہے، رشتے کے حوالے سے بول رہے تھے کہ رشتہ بھی نہیں ہو رہا اور بے روزگاری بھی ہے۔ استخارہ کیا نصیر بھائی کے استخارے میں، دیکھیں نصیر بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور آسان روزگار بھی نصیب فرمائے اور رشتے میں جو رکاوٹ ہیں وہ بھی دور کر دے، رشتے کے غیب سے اسباب مہیا فرما دے آپ کو۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ۔ صحیح، اس کو کاؤنٹ کر لیں، اس کی کاؤنٹنگ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، 312 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پھر دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رشتہ بھی ہو جائے گا، رشتے کے اسباب بھی بن جائیں گے اور بے روزگاری بھی اللہ نے چاہا دور ہو جائے گی۔ ناظم بن پروین اختر کا استخارہ کیا گیا، یہ بتایا تھے گھر میں بے سکونی ہے اور جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں، استخارہ کیا ہے، استخارے میں خالد بھائی کوئی عملیات اثرات تو نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر میں جو ہے نا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی کمی کی وجہ سے بھی معاملہ ہو جاتے ہیں، کسی کی بات برداشت نہیں ہوئی، غصہ آ گیا، اب یہ کرتے 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 یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور پھر گھر میں ایک بے سکونی والا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں محبت و اتفاق نصیب فرمائے۔ بہت زبردست دعا ہے، ہر نماز کے بعد اگر کوئی کرنا شروع کر دیں آپ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی پنسورہ میں بھی یہ دعا تحریر ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کرنے والا نا ہر نماز کے بعد جو یہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اصلیحان، آپ نے ایک بچی کا نام بتایا تھا اصلیحان، میں نے پہلی دفعہ سنا اصلیحان نام۔ تو استخارہ کیا ہے اس بچی کا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات نہیں آ رہے نا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، تو نظر بد سے نجات کے لیے اس بچی کے اوپر دم کرنا ہے، اور دم کیا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الفلق 3 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھیں، چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کے بچی کے اوپر صبح شام آپ یہ دم کریں پابندی کے ساتھ۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے، اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل دیکھنے کو ملیں گی کہ بچے اگر پریشان کرتے ہو پریشان کرنا چھوڑ دے گی، ضد کرتی ہے ضد کرنا چھوڑ دے گی، نظر وغیرہ ہے تو نظر بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ محمد انس بچے کا استخارہ کیا، بتا رہے تھے کہ بھائی جسم پتلا دبلا ہے، کمزور ہے بچہ نا، اور اس کے اوپر خون کے دھبے بھی پڑ جاتے ہیں۔ استخارہ اس بچے کا کیا ہے، استخارے کے اندر کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں۔ تو نظر بد کے لیے آپ نے اس بچے کے لیے یہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 60 مرتبہ پڑھیں اور بچے کے اوپر صبح شام آپ دم کر دیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اور نظر بد سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔
انشاءاللہ. اچھا جبینہ کوثر بنت جمیلہ ان کے بارے میں بتایا تھا سر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، سر کے درد کے لیے استخارہ کیا، بہت دنوں سے سر میں درد ہو رہا ہے، استخارے میں بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے نہیں آ رہا، استخارے میں نا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو اب بیماری سے شفا یابی کے لیے، اس سر درد کے مرض سے نجات کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ الناس، سورۃ الناس نا خالد بھائی یہ ایسا ہے کہ سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھیں اور 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا ہوگی. 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 5 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں. پہلے 3 مرتبہ 1 سے لے کے 3 مرتبہ، پھر دوبارہ 1 سے شروع کر رہی ہیں؟ نہیں، پھر اس کے بعد 5 مرتبہ، ہاں 1 سے شروع کر کے 5 مرتبہ، ٹھیک ہے، پھر 7 مرتبہ، اللہ انشاءاللہ کی شفا. نظر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے والدین کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمارے پیر و مرشد کی، سرکار کی ساری امت کی مغفرت. آمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا رب العالمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کے حوالے سے روحانی علاج جاننا چاہے، استخارے کروانا چاہے، جن کے ہو گئے، جن کے رہ گئے، رب العالمین سارے مریضوں کے نام مرض سب جانتا ہے، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا رب العالمین ان کی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما. اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب فرما. سب پریشان حالوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.